دوستوں 20ویں صدی کی دوسری دہائی میں ہونے والی خطرناک جنگ نے نہ صرف 20 ملین لوگوں کا قتل عام کیا بلکہ امپائر کا بھی خاتمہ کر دیا، جیسے کہ جرمن، رشین اور آٹومن امپائر۔ ان امپائرز کے ٹوٹنے کے بعد دنیا نے ایک نیا شیپ لینا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں پارٹیسپیٹ کرنے والے سبھی کنٹریز کو بہت بڑا بھاری نقصان ہوا۔ اس نقصان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے انہوں نے ڈفرینٹ ایگریمنٹس کی، جیسے کہ پیس آف ورسیلز۔ امپائرز کے بریک ڈاؤن ہونے کے بعد نیو اسٹیٹس بنی اور ان نیو اسٹیٹس کی وجہ سے ورلڈ آرڈر چینج ہوا۔ اس وقت کی جو پاورفل کنٹریز تھی جیسے کہ امریکہ، برٹش اور فرانس، انہوں نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک ایسی آرگنائزیشن بنائی جائے جو آگے وار کو پریونٹ کرے اور کنٹریز میں کوآپریشن اور انڈرسٹینڈنگ کا ایک سسٹم ڈیولپ کرے اور ڈس آرمامنٹ یعنی کہ ریڈکشن آف ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کو پوری دنیا میں پروموٹ کرے۔ بیسیکلی یہ آئیڈیا ووڈرو ولسن نے دیا تھا جو کہ اس ٹائم امریکن پریزیڈنٹ تھے۔ یہ آئیڈیا انہوں نے فرانس کے پیلس آف ورسائلز میں ہونے والی ایگریمنٹ جو پیس ایگریمنٹ تھی ورلڈ وار 1 کو روکنے کے لیے، اس میں انہوں نے اپنی 14 پوائنٹس ایڈ کی، جن میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھی۔ یہ سارے پوائنٹس ورلڈ وار 1 کی ڈیواسٹیشنز کے بعد یورپ کو ری ڈیزائن کرنے کے لیے دیے گئے تھے، جس کا مقصد ان سب ریزنز کو ایریڈیکیٹ کرنا تھا جو اگین کسی میجر اسکیلیشن کے ریزن بن سکتے تھے۔ پھر 10 جنوری 1920 کو ایک کوویننٹ جو 26 آرٹیکلز پر مشتمل تھا، اس کے بیس پہ لیگ آف نیشنز کا افتتاح کیا گیا۔ لیکن ایک المیہ یہاں پہ یہ ہوا کہ جس کنٹری کے پریزیڈنٹ نے اس کو بننے کا آئیڈیا دیا وہ خود اس کو جوائن کرنے سے پیچھے ہٹ گیا، یعنی کہ یو ایس۔ خیر پھر بھی یہ سلسلہ چلا اور مل جل کر آخر تک 63 اسٹیٹس نے اس کو جوائن کیا۔ لیکن وار میں ہونے والے نقصانات کے بعد یو ایس وہ واحد ہی کنٹری تھا جو کہ اکنامیکلی پاورفل تھا۔ اس کے بغیر اس آرگنائزیشن کا چلنا بہت مشکل کام تھا۔ اور دوسرا بڑا چیلنج یہ بھی تھا کہ رشیا جو اس ٹائم سوویت یونین کہلاتا تھا، اس نے بھی 14 سال بعد اس آرگنائزیشن کو جوائن کیا۔ سوویت یونین نے اس کو 1934 میں جوائن کیا، حالانکہ اس سے ایک سال پہلے 1933 میں جرمنی یہ آرگنائزیشن لیو کر چکا تھا۔ اس کا ریزن تھا جرمنی کو ورلڈ وار 1 میں ہونے والا سب سے بڑا نقصان، اور ریزلٹ میں ٹریٹی آف ورسیلز کے تحت اس پر بھاری سینکشنز لگائے گئے، اور یہ اس لیے کہ سب کا ماننا تھا کہ جرمنی ہی اس وار کا سب سے بڑا وکٹم ہے۔ ان کی آرمی کو 1 لاکھ تک محدود کیا گیا اور نیوی کو بھی اسٹرانگ بنانے سے روکا گیا اور ایئر فورس نہ رکھنے کا کہا گیا، اور وار میں فرانس کی انیکس کی گئی ٹیریٹری کو بھی واپس کر دیا گیا اور کہا گیا کہ سارا نقصان تمہاری وجہ سے ہوا ہے تو تم $86 بلین باقی کی کنٹریز کو دو گے۔ تو اس فرسٹریشن میں آ کے نہ ہی صرف جرمنی نے اس آرگنائزیشن کو چھوڑ دیا بلکہ 1935 میں اس کو پبلکلی ڈیناؤنس بھی کر دیا اور اس بدلے کی آگ میں اپنی ملٹری کو بہت اسٹرانگ کر دیا۔ مزید دوسری کنٹریز کی ولنریبل فائنینشیل کنڈیشنز، نن کوآپریشن اور 1929 میں ہونے والے گریٹ ڈپریشن نے یورپ کو ایک بار پھر ایک بڑی وار کی طرف دھکیل دیا اور ایک بار پھر اس بڑی جنگ نے 80 ملین لوگوں کا قتل عام کیا۔ لیکن اس کے دوران یو ایس، یو کے اور سوویت یونین کے بیچ ڈفرینٹ ایگریمنٹس ہوتے رہے، جس میں سب سے پرومیننٹ تھے اٹلانٹک چارٹر، ڈکلیریشن آف یونائٹڈ نیشنز اور یالٹا کانفرنس۔ اور اس بار یہ سکسیسفل ہوئے ایک ایسی آرگنائزیشن بنانے میں جو نہ صرف پیس ڈیولپ کرے بلکہ اور بھی بہت سارے سوشو اکنامک اور ہیومینیٹیرین پرابلمس کو ڈیل کرے۔ 24 اکتوبر 1945 وہ دن تھا جب یونائٹڈ نیشن کی فارمیشن کو آفیشلی ڈکلیئر کیا گیا۔ اس آرگنائزیشن کو 6 پرنسپل آرگنز پہ مشتمل کیا گیا، جن میں جنرل اسمبلی، سیکورٹی کاؤنسل، اکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، ٹرسٹی شپ کاؤنسل اینڈ دا سیکریٹریٹ۔ پہلے نمبر پہ جنرل اسمبلی کو ریپرزینٹیٹیو آف یونائٹڈ نیشنز کہا جاتا ہے، جو ایشوز پر ڈیلیبریشنز اور پالیسی میکنگ کا کام کرتا ہے اور یو این کے سارے 193 ممبرز کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یعنی کہ وہ اس کے ممبر ہیں۔ جنرل اسمبلی کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں ہے اور اس کی میٹنگ ہر سال سپتمبر کے منتھ میں ہوتی ہے۔ اس کے دوران ہر سال ایک نیا پریزیڈنٹ بھی الیکٹ کیا جاتا ہے۔ جنرل اسمبلی 2 طرح سے پالیسی میکنگ کرتی ہے، جو کہ 2/3 اور سمپل میجارٹی ووٹنگ سسٹم ہے۔ 2/3 میجارٹی میجر ڈیسیشنز لائک سیکیورٹی، پیس اور ممبرشپ کے معاملات
اور بجٹنگ کی رپورٹس بنانے کے لیے لی جاتی ہے، اور سمپل میجارٹی باقی کے عام پرابلمس کو دیکھتی ہے۔ جنرل اسمبلی کی فرسٹ میٹنگ ویسٹ منسٹر سینٹرل ہال لندن میں ہوئی تھی کہ سیٹنگ ارینجمنٹس ہر سال ریولیوشن کے بیس پہ چینج ہوتی رہتی ہیں۔ سیکیورٹی کاؤنسل اپنی سروسز میں سیکیورٹی اور پیس کو پروموٹ کرتی ہے اور دنیا میں ہونے والے ایگریشنز اور کانفلکٹس کو بھی پریونٹ کرتی ہے، اور اس کو پریزیڈنٹ ہیڈ کرتا ہے جو ہر مہینے روٹیشن کے بیس پہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ اس کے ٹوٹل 15 ممبرس میں 5 پرماننٹ ممبر جو کبھی چینج نہیں ہو سکتے، جن میں چائنا، فرانس، رشیا، UK اور US ہیں، اور 10 ٹیمپرری ممبرس ہیں جو کہ 2 سال کے لیے چوز کیے جاتے ہیں۔ پرماننٹ ممبرس کو ویٹو پاور بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ان میں سے ایک بھی کسی فیصلے پر اگر نفی کرے گا تو پورے ڈیسیشن کو ڈیزالو کر دیا جائے گا۔ کے بعد آتا ہے ہمارا سوشل اینڈ اکنامک کاؤنسل۔ سوشل اینڈ اکنامک کاؤنسل 3 ڈائمینشنز میں کام کرتا ہے، جن میں اکنامک، سوشل اور انوائرمنٹل پرابلمس آتے ہیں۔ اس کے ٹوٹل 54 ممبرس ہیں جو ہر تیسرے سال چینج ہوتے ہیں۔ نمبر 4 پر ہے ٹرسٹی کاؤنسل۔ اس کو اس مقصد سے بنایا گیا کہ ورلڈ وار 2 کے بعد کچھ ایسی ٹیریٹریز تھی جو کہ انڈیپینڈنس سے رہ گئی تھی، یعنی کہ وہ نان سیلف گورننگ ریجنز تھے، جن میں 11 ٹرسٹ ٹیریٹریز تھی، اور ٹرسٹی شپ کاؤنسل کو ان کے مسائل ڈیل کرنے کے لیے بنایا گیا، اور 1994 تک یہ ریجن سیلف گورننگ کی پوزیشن میں آ چکے تھے، اور ٹرسٹی شپ کاؤنسل کو اس کے بعد ڈس فنکشنل کر دیا گیا۔ 1994 میں پلاؤ واز دا لاسٹ ٹیریٹری جو انڈیپینڈنٹ بنی۔ 25 میں 1994 پہ ایک ریزولوشن اڈاپٹ کیا گیا کہ اب ہم ریگولر بیسس پہ نہیں بلکہ اوکیجنل بیسس پہ ملیں گے۔ 5 نمبر پہ آتا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس۔ یہ ایک جوڈیشل آرگنائزیشن ہے جو انٹرنیشنل لا کے اکارڈنگ ڈسپیوٹس کو ریزالو کرتا ہے۔ یہ 15 ججز پہ مشتمل ہوتا ہے جو 9 سال کے دورانیے کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں۔ اس کا ہیڈ کوارٹر پیس پیلیس دی ہیگ نیدرلینڈز میں واقع ہے، اور باقی کے 5 آرگنز کا ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی آفیشل لینگویجز میں انگلش اور فرینچ آتی ہے۔ لاسٹ میں آتا ہے ہمارا سیکریٹریٹ۔ یہ UN کی ہیڈ آفس کی طرح کام کرتا ہے۔ اس کو سیکریٹری جنرل صاحب ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، جن کو 5 سال کے رینیویبل ٹرم کے لیے رکھا جاتا ہے، اور ان کو پوری آرگنائزیشن کا ہیڈ سمجھا جاتا ہے۔ کرنٹ سیکریٹری جنرل کا نام اینٹونیو گوٹیرس ہے، جو کہ 9th سیکریٹری جنرل کے طور پہ 1 جنوری 2017 کو اپوائنٹ ہوئے۔ دنیا بھر کا UN ممبر اسٹاف، جس کو ڈفرینٹ ایکشنز اور ریسپانسبلٹیز ڈپارٹمنٹ وائز دی جاتی ہیں، وہ سارے سیکریٹریٹ کے انڈر فنکشن کرتے ہیں، اور اس کا ہیڈ کوارٹر بھی نیو یارک میں لوکیٹڈ ہے۔ تو بیسیکلی اس آرگنائزیشن کا مقصد دنیا بھر کی ساری کنٹریز کو ایک پلیٹ فارم پہ کمپاؤنڈ کرنا تھا، تاکہ ورلڈ میں ہونے والی پرابلمز اور کیٹاسٹرافیز کو ایک ساتھ پریونٹ کیا جائے، اور فیوچر میں آنے والے کرائسس کو بھی روکا جائے۔ لیکن کیا یہ آرگنائزیشن واقعی یہ سب کرنے میں کامیاب رہی ہے؟ ابھی تک اس نے کون سے کارنامے سر انجام دیے ہیں؟ اس کو ہم آنے والے ایپیسوڈز میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔